الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے عزیز بھائیوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی صحیح معنی میں مومن نہیں ہو سکتا، جب تک میں یعنی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے اولاد سے، اپنے والد سے یا والدین سے، ان سب سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی مومن حقیقی معنی میں نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت خود اپنی جان سے بھی زیادہ ہو، اپنے مال سے بھی زیادہ ہو، اپنے والدین سے بھی زیادہ ہو، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہو۔ یہ ارشاد ہے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور الحمدللہ ہم بہت گئے گزرے ہو گئے، ہمارے اندر بہت سے خرابیاں خامیاں پیدا ہو گئیں، لیکن جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت جاگزین ہوتی ہے، چاہے وہ عملی زندگی میں کتنا ہی دین سے دور ہو، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے یا آپ کی محبت کا معاملہ آتا ہے تو اس میں کوئی مسلمان پیچھے نہیں رہتا، آپ کی عظمت اور محبت پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اور ایسے واقعات بے شمار آپ نے سنے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت پر، آپ کے عشق پر، آپ کی عظمت پر اپنی جانیں نچھاور کی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مثالیں تو بے شمار ہیں، کیا کیا مثال سنائی جائے، لیکن اس زوال کے دور میں بھی الحمدللہ ہر مسلمان کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، نہ صرف یہ کہ محبت پیوست ہوتی ہے بلکہ اسے انسان جزو ایمان سمجھتا ہے، ایمان کا لازمی تقاضا سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس حد تک مسلمانوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، لیکن کبھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ دیکھو، انسانوں میں محبتوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں،
محبت انسان کو باپ سے بھی ہوتی ہے، ماں سے بھی ہوتی ہے، بیوی سے بھی ہوتی ہے، بچوں سے بھی ہوتی ہے، اپنی اولاد سے یا دوسرے بچوں سے وہ بھی ہوتی ہے، استاد سے بھی ہوتی ہے، اور شیخ سے بھی ہوتی ہے، اور دوستوں یاروں سے بھی ہوتی ہے۔ لیکن ہر محبت کے رنگ مختلف ہیں۔ بچوں سے محبت ہوتی ہے، اس کو آدمی گود میں اٹھا لیتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، تو یہ محبت جس طرح وہ بچوں سے کر رہا ہے، وہ اگر باپ سے بھی کرنا شروع کر دے، اس کو اچھے خاصے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لے کے گود میں لے کے پیار کرنا شروع کر دے، یہ اس محبت کا تقاضا نہیں ہے، اس کی محبت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ ماں سے محبت کرنا اور بیوی سے کرنا، بیوی سے محبت کرنے کے تقاضے کچھ اور ہیں، اور ماں سے محبت کرنے کے تقاضے کچھ اور ہیں، دوستوں سے محبت کے تقاضے اور ہیں، استاد سے محبت کرنے کے تقاضے اور ہیں۔ تو جتنی دنیا کے اندر محبتوں کی اقسام پائی جاتی ہیں، ان میں ان کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ تو انسان جو اپنے کسی بڑے سے محبت کرتا ہے تو اس کے تقاضے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی بڑا ہے، استاد ہے مثال کے طور پر، اس کی عزت کرے گا، اس کی عظمت کرے گا، اس کی حتی الامکان بات بھی مانے گا، لیکن ساتھ ہی اگر اس سے اختلاف بھی ہو جائے کسی معاملے میں تو کوئی برائی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے حضرت امام ابو یوسف بھی اور امام محمد بھی، لیکن ایسے شاگرد جو ان کے حلقہ درس میں بیٹھتے تھے، لیکن امام ابو حنیفہ ایک مسئلے میں کچھ رائے دیتے ہیں اور امام ابو یوسف کا مسئلہ کچھ اور ہے، امام محمد کا کچھ اور ہے۔ امام شافعی حضرت امام حنیفہ کے نہیں، امام محمد کے شاگرد ہیں، اور امام محمد ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، لیکن جو طلبہ ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ جگہ جگہ خلاف للشافعی خلاف للشافعی، یعنی امام شافعی نے امام ابو حنیفہ سے بہت سے معاملات میں اختلاف کیا، لیکن جب قبر پر گئے، حضرت امام ابو حنیفہ کے قبر پر گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس وقت میں وہاں جانے کے بعد، ان کے پاس جانے کے بعد اپنا مسلک چھوڑ دیا، ایک جو نماز پڑھی اس میں اپنا مسلک چھوڑ دیا، امام ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کیا، اور کہا کہ مجھے شرم آئی کہ میں اپنے استاد کے پاس رہ کر میں اس سے اپنے عمل میں مخالفت کروں۔ تو استاد کی عظمت کا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو آدمی اس کی تعظیم کرے، اس کے حتی الامکان کہنا بھی مانے، لیکن رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، ہوتا رہا ہے ہمیشہ۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ ایک استاد والی محبت نہیں، وہ ایک باپ والی نہیں، ماں والی نہیں، بیوی والی نہیں، اولاد والی نہیں، وہ ساری محبتوں کی سرتاج ہے، اور اس کا جو اصل محبت کا اصل تقاضا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، یہ ہے اصل محبت کا تقاضا۔ محبت کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا، یہ تو ہے ہی واجب، کہنا ہی ضروری ہے۔